السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات، آیات مقدسہ 3، 4 اور 5 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں سورہ مقدسہ کے آغاز میں اور پہلی 2 آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو رہنمائی ارشاد فرمائی، تربیت کی ہماری، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سامنے آگے نہیں بڑھنا، یعنی آپ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمائیں اس کو ماننا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کیجیے۔ اصل چیز تقوی ہے، وہ قلبی صلاحیتیں ہیں جو اللہ کے سامنے ہم جب پیش کرتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوف ہمارے دل میں آتا ہے، تو پھر ہماری سوچ، ہمارا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور پھر جماعت کے اندر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص، اور اگر ویسے جماعت کا لیڈر ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، ڈسپلن اور نظم و ضبط کو پیش نظر رکھا جائے، اور اگر گفتگو بھی کرنی ہے تو اس کا بھی ایک دائرہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ادب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اونچی آواز سے بولنا، یعنی بحث برائے بحث، بات کو سمجھنا ہی نہیں ہے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ جب مشورہ ہو رہا ہو بالخصوص جماعت کے اندر، تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر اختلاف رائے ہے تو اختلاف رائے ضرور پیش کرے، لیکن جو چیئر پہ ہے، جو آپ کا لیڈر ہے، اس کے سامنے اپنے دلائل رکھیں۔ دوسرا جو ہمارا بھائی ہے وہ بھی اس کے سامنے اپنے دلائل رکھے۔ تو فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے نا، ہم تو ایک دوسرے کو اس وقت فریق ہوتے ہیں، یعنی اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ فیصلہ تو جماعت نے کرنا ہے، وہ تو لیڈر نے کرنا ہے۔ تو پھر آپس میں نہیں الجھنا چاہیے، آپس میں ہم تکرار اس انداز میں کریں کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں تمہاری بات نہیں سنتا، مانتا ہی نہیں، تو کیسے ہوگا یہ؟ میرے عزیزو، یہ بہت بڑا دائرہ ہے جو اللہ نے جماعت کا ارشاد فرما دیا ہے اپنے لیڈر کے ساتھ۔ اسی کی آگے اللہ رب العزت مزید تربیت فرما رہے ہیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم، جو لوگ دبی آواز سے بولتے ہیں، آہستہ آواز سے بولتے ہیں، عند رسول اللہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں نے جانچ لیا اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا، جانچ لیا ہے، للتقوی، وہی تقوی کی بات اوپر بھی آئی تھی کہ ان کے دلوں کے اندر کتنا تقوی ہے، کتنا ادب ہے، اپنے لیڈر کی گفتگو کا، اپنے لیڈر کی موجودگی کا کتنا احساس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص جب مجلس میں موجود ہے اور اسی کی تناظر میں کسی بھی جماعت کے اندر جب مشاورت ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا دائرہ کیا ہے کہ آوازوں کو آہستہ رکھو، اور اس کا تعلق اللہ نے بڑے پیارے الفاظ سے ارشاد فرمایا کہ اس کا تعلق تقوی سے ہے، کہ یہ چیز ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، زبان سے بھی، باڈی لینگویج سے، ہمارے دلوں کی صلاحیت سے، دماغی صلاحیتوں سے، سب سے یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ دائرے کے اندر رہ کے کر رہے ہیں، عقلی اور نقلی دلائل سے کر رہے ہیں، لاجک سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم جھگڑ نہیں رہے، کوئی ایسا رویہ، مزاج، انداز نہیں ہونا چاہیے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، سبحان اللہ، اللہ نے کتنی پیاری بات فرمائی، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے، اگر تقوی دل میں موجود ہے تو اللہ معاف کر دیں گے اور اجر عظیم دیں گے، یعنی کامیابی دیں گے۔ جس بھی ٹاپک پہ کو گفتگو ہو رہی ہے اللہ اس میں ضرور کامیاب کریں گے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو من وراء الحجرات، دیوار کے پیچھے سے، یعنی باہر سے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تو شعائر اللہ میں سے ہے۔ اگر مجلس کے اندر ہم بیٹھ کر آپ کے ادب سے بات چیت کریں گے تو ہم اونچی اونچی آوازیں کیسے دے سکتے ہیں؟ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں اعظم شعائر اللہ میں سے ہیں: قرآن، پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ اور نماز۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سورۃ الحج رکوع نمبر 4 میں بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ تو شعائر اللہ میں سے ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ہوا یوں کہ بنی تمیم کے کچھ لوگ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، اور انہوں نے آ کر باہر سے اونچی اونچی آوازیں دینا شروع کر دیں، یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے۔ یہ انداز اللہ کو اچھا نہیں لگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ انداز جو اختیار کیا گیا یہ بے وقوفوں والا ہے، اس انداز میں تہذیب نہیں، بد تہذیبی ہے، جہالت ٹپکتی ہے، اس طرح بلایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیڈر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور آپ کے جو اوقات کار ہیں وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے، نماز کے بعد لوگوں کے مسائل سنتے تھے، بات چیت فرماتے تھے۔ اب جب وقت ختم ہو گیا تو آپ گھر گئے، اب گھر جب تشریف لے گئے تو وہاں آپ کی مصروفیات کیا ہے؟
اس وقت تو یہ لوگ آئے نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوام میں موجود ہیں، ابھی آ کر ایسے ایسے آوازیں دے رہے ہیں، تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ بہتر نہیں، یہ بیوقوف ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ نکل آتے ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ یہ بہتر ہوتا ان کے لیے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت ملتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد تشریف فرمائے، چلیں اس وقت نہیں ملے، اب آ کر آہستہ سے پہلے دروازہ کھٹکھٹاتے، پتہ کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مصروفیت ہے یا کیا صورتحال ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ ایک طریقہ کار کے ساتھ آپ کو بلائیں یا پتہ کروائیں، اونچی اونچی آوازیں دے رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار تو عام دوستوں میں بھی معیوب لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر پابندی لگا دی کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اسی سے ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے مرشد ہیں، پیر ہیں، جو ہمارے سینئر ہیں، ان کے ساتھ یہی ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ گھروں میں جانے کے لیے تو اللہ نے باقاعدہ سورۃ النور میں ضابطے بتا دیے ہیں کہ کسی کے گھر میں کیسے جانا ہے، لیکن بالخصوص اس کے گھر میں جو ہمارا بڑا ہے، ہم سے سینئر ہے، بزرگ ہے، استاد ہے، اس کے گھر میں جانا ہے تو وہاں تو بڑے ادب کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ ان کو پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے میرے عزیزو بڑے اہم ضابطے اس سورہ مقدسہ میں ارشاد فرمائے ہیں۔ جماعت کے اندرونی ضابطے، داخلی نظام بہتر سے بہتر ہو، اور پھر سماجی نظام۔ انشاءاللہ العزیز بڑی ترتیب سے یہ گفتگو جاری ہے، آپ توجہ رکھیے، توجہ فرمائیے، توجہ سے سنیے، اور جتنا سنیں ہم اس کے مطابق عمل کی کوشش کریں۔ اصل چیز عمل ہے۔ کسی بھی بیانیہ جب بیان ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے، تو وہ محض برکت کے لیے تو نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کی کلام سیکھ رہے ہیں، ترجمہ، تشریح ہلکی ہلکی معمولی سی پڑھ رہے ہیں۔ اصل روح یہ ہے کہ جتنا سیکھیں، ایک آیت، 2، 3، اس کو آج کے دور میں کیسے نافذ العمل ہونا ہے وہ سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے اصل تعلیم و تربیت۔ میرے عزیزو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز و اقارب، دوست، احباب، ساتھی، اہل محلہ، پورے ملک، پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ موجود ہیں، اللہ رب العزت سب کے مسائل حل فرمائے، حاجات قبول فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی جاب کر رہے ہیں، سب اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور یہ جو نظام ظلم کے برے اثرات ہیں سے اللہ محفوظ فرمائے، اور ان ظالمانہ نظاموں کو اللہ ہمیں شکست دینے کے لیے توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔